میری عمر 19 سال تھی جب میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پھر پھپھو نے ہمیں سہارا دیا۔ پھپھو اکیلی رہتی تھی۔ پھپھا بیرون ملک کمائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اکیلے گھر میں پھپھو کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھے منا کر اپنے گھر لے آئی اور شہر کے ایک اچھے کالج میں میرا داخلہ کرا دیا تھا۔ میرے پیپرز ہو چکے تھے اور چھٹیوں میں اپنے والدین کے پاس سیالکوٹ جانے کا پروگرام تھا کہ زلزلہ آ گیا اور ہزاروں لوگ لقمہ اوجل بن گئے۔ امی ابو بھی اس میں وفات پا گئے۔ ان کا گھر زمین میں دھنس گیا تھا جس میں تمام مقیم زندہ دفن ہو گئے، جبکہ میرے بھائی بہن اللہ کی قدرت سے محفوظ رہے۔ وہ اس وقت اسکول جانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو معمولی چوٹیں ضرور آئیں کیونکہ وہ سڑک پر گر پڑے تھے۔ یوں کہہ لیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھپھو نے انہیں بھی اپنے گھر لے آئیں۔ جب میرے بہن بھائی دونوں میرے پاس آ گئے تو اب ہم پھپھو کے گھر میں 3 افراد ہو گئے۔ وہ دونوں کلاس 2 میں پڑھتے تھے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم انہیں پھر کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ میں بھی بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھی لیکن حالات کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار امی ابو کے انتقال پر آئے تھے۔ گھر ان سے بھر گیا تو میں اپنا دکھ بھول گئی۔ سمجھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ہمدرد اور اپنے ساتھ ہیں۔ اس احساس نے دکھ کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتی تو آنسو پونچھ لیتی تھی تاکہ وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ میرے ساتھ وہ بھی تو ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے تھے اور اب میں انہیں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنوں کی ہمدردی اور محبت کا سہارا میری صرف خام خیالی تھی۔ رشتہ دار میرے والدین کے انتقال پر تو آئے مگر اس کے بعد انہوں نے ہم بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جس پھپھو کے گھر ہم رہ رہے تھے ان کے داماد بھی اس زلزلے کی نذر ہو گئے اور ان کی بیٹی اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ اب پھپھو کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ بیوہ بیٹی اور یتیم نواسیوں نے بھی مستقل ان کے ساتھ رہنا تھا۔ یوں ان کا گھر چھوٹا پڑنے لگا۔ ان کی بیٹی کے بچوں کو بھی علیحدہ بیڈ رومز درکار تھے۔ انہی دنوں پھپھو اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک چلی گئیں اور گھر بیوہ بیٹی کے حوالے کر دیا۔ اب ہمارا گھر میں رہنا محال ہو گیا۔ ان کا سلوک ہم سے بے رخی کا تھا۔ ان کے بچے باقاعدہ ذہنی اذیت دینے لگے تھے۔ ایک روز پھپھو کا فون آیا تو میں نے مختصراً انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ رقم تم کو بھجواتی ہوں، تم کسی نزدیکی محلے میں کرائے پر گھر لے لو، جب میں وطن واپس آؤں گی تو تم لوگوں کے مسائل حل کر دوں گی۔ ابھی آنے سے مجبور ہوں۔ یہ کہنا بہت آسان تھا کہ الگ گھر لے کر رہو، ہمارا اکیلے رہنا مشکل تھا۔ پھپھو نے یہ نہ سوچا کہ یہ جوان لڑکی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ انہیں ہماری پریشانیوں سے زیادہ اپنی بیٹی اور ان کے بچوں کے سکون کی فکر تھی۔ خیر انہوں نے ایک رشتہ دار کو فون کیا جو پنڈی میں ہی رہتے تھے، رقم بھی بھجوا دی اور ان صاحب سے جو رشتے میں ہمارے چچا ہوتے تھے ہمیں ایک متوسط درجے کے محلے میں کرائے کا مکان لے دیا اور میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ سودا سلف سامنے والی دکان سے مل جاتا تھا۔ بجلی کا بل بھی ان کا نوکر بھر دیتا تھا۔ تاہم اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کام تھے۔ رات کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک طرف میرا بھائی، دوسری طرف بہن سوتی اور میں درمیان میں لیٹتی تھی۔ خوف کی وجہ سے ہم گرمیوں میں بھی کمرے کا دروازہ بند کر لیتے تھے جبکہ محلے کے تمام لوگ صحن میں یا چھتوں پر سوتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اکیلے جان کر کوئی دیوار کود کر گھر کے اندر نہ آ جائے۔ اخراجات کا ذمہ انہی چچا نے اٹھایا
جنہوں نے مکان ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ان کا نام جلیل تھا اور یہ میرے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ باغ کے علاقے میں ان کی زمین اور باغات میں میرے والد بھی شریک تھے۔ چچا جلیل ہمارے گھر نہیں آتے تھے، نوکر کے ہاتھ رقم بھجوا دیا کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں انکل شاہد رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بیگم اکیلے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آنٹی بشریٰ بہت اچھی خاتون تھیں۔ انہوں نے ہمارے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں جو خالی تھا رہیں گی۔ یہ مکان دراصل انکل شاہد کا ہی تھا، جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا۔ انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ کرایہ دار بٹھائیں، خدا جانے کیسے لوگ آ جائیں۔ بس وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے اور اپنا گھر جو برابر میں تھا کرائے پر دے دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال کر ہماری مدد کی اور ہمیں تنہائی کے خوف سے نجات دلا دی۔ اوپر والے پورشن میں آنٹی کے آ جانے سے مجھے بہت سکون ملا۔ اب ہم اکیلے نہیں رہے تھے، یہ لوگ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھنے لگے۔ آنٹی کے حوصلہ افزائی پر میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ صبح سویرے آنٹی اٹھتیں، نماز کے بعد ناشتہ بناتیں، میں قدیسہ اور قدیر کو اسکول کے لیے تیار کرتی، تب وہ ناشتہ نیچے لے آتیں، تبھی انکل گاڑی نکالتے اور قدیسیہ اور قدیر کو اسکول چھوڑتے ہوئے آفس چلے جاتے۔ میں کالج روزانہ ہوتی، جب واپس لوٹتی تو میرے بہن بھائی اسکول سے آ چکے ہوتے۔ تب مجھے لگتا کہ انکل اور آنٹی کے روپ میں اللہ نے ہمیں ماں باپ دے دیے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات کم ہو گئی تھیں۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی۔ آنٹی کے چچا زاد بھائی کا اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ انہوں نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ جب آپ کے اسکول میں جگہ خالی ہو یا ٹیچر کی ضرورت ہو مجھے آگاہ کرنا۔ BA کا نتیجہ نکلا تو آنٹی نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے فیصل بھائی سے کہہ رکھا تھا، ان کے اسکول میں ٹیچر کی جگہ خالی ہے، تم چاہو تو وہاں جاب کر لو۔ میں تو پہلے ہی تلاش میں تھی، بہت خوش ہوئی کیونکہ جتنا خرچہ چچا ہمیں دیتے تھے وہ ہمارے گزارے کے لیے ناکافی تھا۔ اگلے دن میں آنٹی کے ہمراہ ان کے کزن کے اسکول چلی گئی اور سروس لے کر جوائن کر لی۔ زندگی کچھ آسان ہو گئی، اپنی تنخواہ سے گھر چلانے لگی۔ جو رقم چچا بھجوا دیتے تھے اس سے قدسیہ اور قدیر کی پڑھائی کا خرچہ مشکل سے نکلتا تھا۔ یوں شام کو میں ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس طرح میری زندگی بہت مصروف ہو گئی۔ انکل اور آنٹی نے مجھے کہا کہ کسی طرح MA کر لو تو تمہیں اچھی جاب مل جائے گی۔ ان کے حوصلہ افزائی سے میں نے MA میں داخلہ لے لیا اور اسکول میں شام کی شفٹ پڑھانے لگی۔ آنٹی کے کہنے پر اسکول کے مالک نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ یہ سب امداد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ MA کے بعد بھی مجھے نوکری کے لیے بھٹکنا نہیں پڑا۔